والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسول الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں سیلاب آئے ہوئے ہیں اور علماء کے نزدیک اور جو نظر آ رہا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اور یہ عذاب کی ایک صورت ہے جو ہم پر نازل ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے شیخ حضرت جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم، ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت کیا یہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے کیا یہ عذاب ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ یہ یقیناً عذاب ہے، اور عذاب سے جو بچنے کی صورتیں ہیں انہوں نے اس کے بارے میں پھر قرآن شریف کے حوالے دیے کہ قرآن شریف میں سورہ انفال میں یہ لکھا ہوا ہے اور ایک دوسری جگہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ سورہ انفال میں جو بھی آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو ایک تو یہ شرط ہو گئی کہ اگر مسلم امہ پر عذاب نہیں آئے گا تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ وہ ایک صورت یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا۔ اب وہ صورت تو اب ہمارے لیے ممکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے۔ دوسری صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں گے اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہوں۔ تو اب یہ وہ ایسی صورت ہے جو ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے رکھیں گے۔ اور ایک تیسری صورت کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 117 میں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے۔ تو تیسری صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اگر کسی جگہ کے لوگ نیک ہوں، نیکوکار ہوں، مصلحون ہوں، اپنی اصلاح کرتے ہوں، دوسروں کی اصلاح کرتے ہوں، تو پھر وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صورتیں بتا دیں جن صورتوں میں عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اب جو عذاب پاکستان میں آیا ہے اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں کے لوگ کیسے تھے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بھی ناراض ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسی صورت ہمارے اوپر بھی نازل ہو جائے۔ تو ان لوگوں کے لیے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے، اور لیکن اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ تو اگر یہ دیکھنا چاہیں ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے جانچنے کا، وہ یہ کہ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں نماز کے وقت، وہاں کتنے لوگ ہیں نماز میں اور کتنے مسجد سے باہر ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو نماز وہ چیز ہے جس کا سب سے پہلے آخرت میں سوال ہوگا، جب اسی کی طرف سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نمازوں میں غیر حاضر ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہوتے ہوں گے جو اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو پھر کیا ہم نے کوئی صورت ایسی چھوڑی ہے جس میں اللہ ہم سے ناراض نہ ہوں؟ تو ہماری بھی حالت ایسی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا جو ہمیں بچا لیا، ورنہ ہمارے بھی حالات بہت خراب ہیں۔ تو شیخ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ سیلاب جو ہے کیا یہ اللہ کا عذاب ہے، تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کراچی والوں کی تعریف فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ کراچی والے خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں سب سے آگے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر عذاب نہیں آتا۔ اور بھی وجہ ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں مدارس، بڑے بڑے مدارس قائم ہیں، یہاں بہت بڑے بزرگان دین ہیں، علماء حضرات ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، لوگ دین سے جتنے کراچی میں جڑے ہوئے ہیں اتنا زیادہ ملک کے دوسرے شہروں میں رواج نہیں ہے۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم سب اپنا محاسبہ کریں تو ایسا لگے گا کہ ہم سب بھی
ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا محاسبہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو اس آیت میں ذکر آئے مصلحون کا، یعنی تین صورتوں میں سے ایک تو اب ممکن نہیں ہے، دوسری صورت ہے استغفار کی، تو ہمیں استغفار بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ لیکن استغفار وہ کرے گا جس کو پتہ ہو کہ میں گناہ کیا کر رہا ہوں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کیا کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی ایسے گزرتی جا رہی ہے بغیر احساس کے، غفلت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب پتہ نہیں ہوگا کہ گناہ کیا کر رہے ہیں تو پھر استغفار میں بھی اخلاص کیسے آئے گا؟ اس لیے سب سے پہلے تو نیک لوگوں سے جڑیں، علماء سے جڑیں، مسجدوں سے جڑیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہماری زندگی میں کیا غفلتیں ہو رہی ہیں۔ جب وہ پتہ چلے گا تو پھر ہم استغفار صحیح طرح کریں گے، اور پھر اس بات کے مستحق ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے ناراض نہ ہوں۔ اور تیسری صورت جو سورہ ہود کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ کون ہوں گے؟ اہلھا مصلحون، یعنی ان بستیوں کے لوگ جو کہ مصلحون ہوں، ان پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ تو مصلحون کا ترجمہ مختلف جگہ پر کہیں آئے کہ نیکوکار لوگ جو نیکیاں کرتے ہوں وہ، یا یہ کہ جو اپنی اصلاح بھی کرتے ہوں اور دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہوں، یہ لوگ مصلحون ہوں گے۔ تو اب ہم کیا اپنی اصلاح کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے اندر کیا خرابی ہیں، میں اپنی سب سے پہلے اصلاح کروں، اور اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کی فکر کرنی بھی ضروری ہے۔ اور دوسروں میں سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگ آتے ہیں، اور پھر اسی طرح آس پاس کے لوگ، رشتہ دار وغیرہ۔ تو کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں اپنی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اور پھر تیسری بات ہی کہ نیکیاں کریں۔ تو نیکیاں کرنے میں بھی اس وقت تو بہترین موقع ہے کہ لوگوں کو ہماری ضرورت ہے۔ سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اور KPK میں، سب جگہ لوگوں کو ضرورت ہے۔ بہت مشکل حالات ہیں، اور جو لوگ وہاں گئے وہ بتاتے ہیں کتنے عبرتناک حالات ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ عذاب تو نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے عبرت ضرور ہے، اور ہمارے لیے آزمائش ضرور ہے۔ اور آزمائش میں یا تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یا ناکام ہو سکتے ہیں۔ کامیاب ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس وقت فوری طور پر ان لوگوں کی مدد کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں مالی طور پہ وہ ضرور کریں، اور دعائیں کریں، اور یہ کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہونی، اور استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے استغفار کی بھی، دعاؤں کی بھی، اور یہ کہ ہم ان لوگوں کی مالی مدد کریں، اور تاکہ یہ جو اس وقت وہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ عافیت میں لے کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔